وہ لاؤنج میں قدم رکھنے ہی والا تھا کہ اندر سے آنے والے کھلکھلاتے بے ساختہ کہہ سن کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ وہ بلا شبہ وہی جادوئی اور شناسا آواز تھی جس نے پچھلے 2 سالوں سے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا چین لوٹ رکھا تھا۔ اسکا نے ایک گہرا سانس کھینچا، اپنے تڑپتے دل پر ہاتھ رکھا اور جیسے ہی ڈرتے ڈرتے لاؤنج کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اسے سامنے دیکھ کر اس کی دھڑکن ایک پل کو رک سے گئے۔ بڑی ممانی، یہ خاص آپ کا تحفہ ہے، اس کا رنگ آپ پر بہت کھلے گا۔ وہ شمشاد بیگم کے گلے میں اپنی نرم و نازک باہیں ڈالے چہک کر بولی تھی، بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی؟ تم آ گئی ہو نا، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ شمشاد بیگم نے محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، یہ بہت ضروری تھا ممانی جان، اور یہ لیجئے چھوٹی ممانی، یہ آپ کے لیے۔ پھر وہ لاسٹ میں منیشا کی طرف گھومی، اور یہ میری پیاری سی دوست کے لیے، اس کے آنے والی ننھی بیبی کے لیے۔ وہ بڑے پیار سے بولی۔ وہ ایک بڑا سا بیگ تھا جس میں بیبی کے کافی زیادہ کپڑے اور کمفرٹر تھے۔ وہ لندن سے 2 سال بعد لوٹی تھی اور سب کے لیے ڈھیروں قیمتی تحائف لائی تھی جو چہک کر مسکراتے ہوئے سب کو دے رہی تھی۔ اسکا نے اپنی رکتی سانسوں کو بحال کیا اور آگے بڑھ کر سامنے آ کر سلام کیا۔ اس کے سلام پر وہ ایک سیکنڈ کے لیے تھمی، مگر اگلے ہی پل اس نے سر اٹھا کر انتہائی خوش دلی اور گرم جوشی سے جواب دیا، وعلیکم السلام اسکان، کیسے ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں کوئی ملال اور دکھ نہیں تھا۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد وہ دوبارہ نہایت سکون سے اپنے بڑے سے بیگ سے مزید گفٹس نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران وہ مسلسل ہنستی بولتی جا رہی تھی۔ اس کے ہنستے مسکراتے گلابی چہرے پر دور دور تک ذرا برابر بھی کوئی ملال، کوئی شکوہ یا ماضی کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ بالکل نارمل تھی۔ اسکان، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں نا، منیشا نے اس سے کہا تو وہ چپ چاپ اس کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ دیکھیں نا اسکان، انشرا ہمارے ہونے والے بیبی کے لیے لندن سے کتنے زبردست اور برانڈڈ کپڑے لائی ہے۔ مجھے تو اتنے پسند آئے ہیں، اتنے کیوٹ لگ رہے ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے، وہ ایکسائٹیڈ لہجے میں بولی۔ اسکان کی نظریں منیشا کے چہرے سے ہٹ کر انشرا پر جا ٹھہری، جو بلیک فٹ پینٹ پر وائٹ کاٹن شرٹ پہنے بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں جکڑے بلا کی حسین اور باوقار لگ رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں اب ایک ٹھہراؤ اور غضب کا سحر آ گیا تھا۔ اسکان نے بری طرح گھبرا کر اپنے بے لگام نگاہیں چرائیں اور بنا کوئی جواب دیے اپنا ہاتھ منیشا کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ سیدھا واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے اس نے ایک طویل سانس لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شاور آن کرتے ہی جب ٹھنڈے پانی کی تیز بوندیں اس کے تپتے ہوئے وجود پر گریں تو 2 سال پہلے کے واقعات اس کے ذہن کے پردے پر ایک ایک کر کے لہرانے لگے۔ انشرا محض 13 سال کی تھی جب اپنی ماں کے انتقال کے بعد آواس منزل میں مستقل رہنے آئی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، موٹی گہری آنکھیں اور گڑیا جیسا معصوم چہرہ، جو بھی اسے ایک بار دیکھتا وہیں تھم جاتا۔ مگر 15 سالہ اسکان کو اس سے جیسے خدا واسطے کا بیر تھا۔ انشرا بلا کی ذہین تھی کہ اپنی پڑھائی میں 2 کلاسز جم کر کے وہ اسکان اور منیشا کی کلاس فیلو بن گئی۔ منیشا پڑھائی میں ایک اوسط درجے کی لڑکی تھی، اس لیے اسکان کو اس سے کبھی کوئی خطرہ یا حسد محسوس نہیں ہوا تھا۔ مگر جب اپنے سے 2 سال چھوٹی اس 13 سالہ لڑکی نے حسن کے ساتھ ساتھ ذہانت کے میدان میں بھی اسکان کو پیچھے چھوڑنا شروع کیا تو اسکان کے اندر کی مردانہ انا بری طرح جاگ اٹھی اور وہ اسے شدید چڑھنے لگا۔ مگر وہ نادان مغرور اسکان یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ اوپر اوپر کی نفرت، حسد اور غصہ دراصل اس کچی عمر کی محبت کا ہی ایک دوسرا شدید اور خطرناک روپ تھا۔ وہ اسے بات بات پر جلاتا تھا، دوسروں کے سامنے اس کی تذلیل کرتا تھا، اسے تکلیف دیتا تھا، مگر پھر خود اس کے دل میں اس سے بڑھ کر تڑپ اٹھتی تھی۔ مگر وہ انشرا کو زج کرنے اور رلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ انشرا اس سے بے حد پسند کرتی ہے۔ اس کی جھکی جھکی حیادار نگاہیں، اس کا اسکان کے سامنے آتے ہی ہکلا جانا، سب کچھ بولتا تھا، لیکن اسکان جان بوجھ کر منیشا کے آس پاس منڈلاتا رہتا تھا تاکہ انشرا کے دل کو مزید جلا سکے، اور اسے لگنے لگا کہ وہ شاید منیشا کو پسند کرنے لگا ہے۔ اور پھر اسی دوران ان دونوں سے بے اختیار ایک ایسی غلطی ہو گئی جس نے سب کچھ راکھ کر دیا۔ اسکان منیشا کی جس فیس بک آئی ڈی پر راتوں کو جاگ کر محبت بھری طویل باتیں کرتا رہا، اپنے دل کے سارے راز اگلتا رہا، وہ آئی ڈی اصل میں انشرا استعمال کر رہی تھی۔ اسکان دھیرے دھیرے اس کی سوچ، اس کے خوبصورت الفاظ اور اس کی معصومانہ باتوں سے شدید ترین حد تک متاثر ہونے لگا تھا، مگر وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ سب منیشا کی باتیں ہیں۔ لیکن جب ایک دن اچانک اسے سچائی کا علم ہوا تو جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کی انا پر کاری ضرب لگی تھی۔ اس نے غصے میں اندھے ہو کر ایک طوفان کھڑا کر دیا۔
انتہائی چیپ اور گھٹیا عورت ہو تو منشرا اتنی نیچ حرکت پر اتر آئیں کہ منیشا کا نام استعمال کر کے مجھ سے راتوں کو بات کرتی رہی، مجھے اپنے جال میں پھنساتی رہی، جھوٹی مکار عورت۔ اسکا نے غصے سے پاگل ہو کر کہا۔ بنا سوچے سمجھے پہلی بار اس کی معصوم سفید چہرے پر ایک زوردار سنسناتا ہوا تھپڑ مارتے ہوئے گویا اپنی ہر حد پار کر دی۔ انشرا اس اچانک وار سے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے گورے گال پر انگلیاں سرخ نشان بن کر ابھر آئی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا تھا، مگر وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے میری بات ایک بار سن لیں اسکان، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس آئی ڈی کے پیچھے میں ہوں۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اوہ شٹ اپ، اپنی یہ بکواس بند کرو۔ میں تمہاری منحوس شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا، اور تم جو یہ خواب دیکھ رہی ہو کہ میں تم جیسی لڑکی سے محبت کی پنگیں بڑھاؤں گا، ان خوابوں سے باہر آ جاؤ۔ کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ تم نے میرے جذبات کا مذاق بنایا، تم نے جان بوجھ کر منیشا بن کر مجھ سے بات کی۔ اسکا نے وحشتناک انداز میں دھاڑتے اسے جھڑک دیا۔ میرا یقین کریں، وہ آئی ڈی منیشا کی ہی تھی اسکان، مگر وہ اسے استعمال نہیں کرتی تھی تو میں نے بہت پہلے اسے اپنے نام سے یوز کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ بات اس گھر میں سب کو معلوم ہے سوائے آپ کی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ مجھے لگا آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے اپنی صفائیاں پیش کرتی رہی، مگر اسکان کے دل میں لگی انا اور نفرت کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ انشرا اپنے غرور میں اس کے دل اور جذبات کے ساتھ محض دل لگی کر رہی تھی۔ تم بہت پرفیکٹ ہو نا انشرا، حسین ہو، عقل مند ہو، اور ایک رئیس باپ کی بیٹی بھی۔ سب کچھ ہے نا تمہارے پاس، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم دوسروں کے جذبات کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھو اور ان کے ساتھ فٹ بال کھیلو۔ اب میری آنکھوں کے سامنے کبھی مت آنا، ورنہ میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں گا۔ اس نے زہریلے اور نفرت بھرے جملے اس معصوم پر اڈھیلے تھے اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ انشرا نے کئی دنوں سے کوشش کی کہ وہ اسکان کو سچائی کا یقین دلا سکے، مگر اسکان اس سے اس حد تک متنفر ہو گیا کہ اس نے انشرا سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ پہلے تو وہ منیشا کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتا تھا، اس پر طنز کے تیر چلا لیتا تھا، مگر اس واقعے کے بعد وہ احتجاجاً اس کی شکل دیکھنے سے بے بیزار ہو گیا۔ اس کا یہ بائیکاٹ انشرا کے روح کو روز سولی پر چڑھاتا تھا۔ پھر وہ سیاہ وقت بھی آیا جب اسکا نے یونیورسٹی کے آخری سال میں سب کے سامنے منیشا کو باقاعدہ پرپوز کیا۔ منیشا تو خوشی اور حیرت سے کھل اٹھے۔ ان دونوں نے اس خوشی میں کیک بھی کاٹا اور پوری یونیورسٹی کو ٹریٹ دی تھی۔ سب لوگ انجوائے کر رہے تھے، مگر وہیں حال کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑے انشرا کا دل جسے کسی نے بے رحمی سے کاٹ کر ہزار ٹکڑوں میں بکھیر دیا ہو۔ لیکن اس دکھ کے باوجود بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا۔ مگر جس دن اسکان اور منیشا کی دھوم دھام سے منگنی ہو رہی تھی، انشرا زندگی میں پہلی بار اس طرح تڑپ تڑپ کر روئی تھی کہ دیکھنے والے کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے تکیے میں منہ چھپا کر وہ سسکیاں بھری جن کا گواہ صرف اس کا دل اور اس کا رب تھا۔ مگر اس دن کے بعد وہ جیسے اپنے ہی اندر کے گہرے خول میں سمٹ گئی۔ شاید اسے بچپن سے ہی اپنی خوشیوں، اپنی خواہشوں اور اپنی محبتوں پر کمپرومائز کرنا آ گیا تھا۔ سگی ماں بچپن میں ہی تنہا چھوڑ کر اپنے رب کے پاس گئی۔ اب آپ لندن جا کر ایسا مصروف ہوا کہ وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ وہاں بڑا ہوٹل بزنس سیٹ کیا اور ایک گوری عورت ماریا مارگریٹ سے دوسری شادی کر کے انشرا کو پاکستان میں ننیال کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس معصوم نے زندگی کی شروعات سے ہی رشتوں کے اتنے سمجھوتے اور اتنی محرومیاں دیکھی تھیں کہ اب چہرے پر ایک مصنوعی خوبصورت مسکراہٹ سجانا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا تھا۔ وہ اب سب کے سامنے ہنستی بولتی تھی، کہہ کے لگاتی تھی۔ گھر کا کوئی فرد کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی کے اندر دکھوں کا کوئی خوفناک سمندر موجیں مار رہا ہے۔ مگر اسکان جب بھی اس کے سامنے آتا وہ اس کی خاموش شکوہ کرتی جھیل جیسی آنکھوں کو پڑھ لیتا تھا، جو زبان سے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی اسکان سے صرف ایک سوال پوچھتی تھی کہ میرا کیا قصور تھا اسکان؟ اگر مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی تھی تو کیا یہ اتنی بڑی خطا تھی کہ تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا؟ پھر شادی کے ہر فنکشن میں وہ سچی مخلص سہیلی بن کر دن رات منیشا کے ساتھ ساتھ کھڑی رہی۔ اس نے اپنے دل کا سارا درد چھپا کر چہرے پر وہ زندہ دلی مسکراہٹ سجا لی تھی کہ ہر دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ اس سے زیادہ خوش اور بے فکر لڑکی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی یہ جان ہی نہیں پایا کہ وہ اندر سے کبھی تنہا ہو چکی ہیں، اور اسکان کو پہلی بار اس کے اندر چھپی وہ ہولناک تکلیف
اور تڑپ کا اندازہ اس دن ہوا تھا جب مہندی کی رات سب کزن اور مہمان ڈھولک کے گرد جمع تھے، اور سب کے بے حد اصرار پر انشرا نے کامتے ہاتھوں سے مائک تھاما تھا، گانا شروع کیا۔ اس کی آواز میں کیسا جادو روح کو چیر دینے والا درد تھا جس نے پہلے ہی تان پر پورے حال کو سانپ سنگھا دیا۔ جب اس نے وہ دل کو چیر ڈالنے والی غزل چھیڑی تو اسکان کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت، وہ باتیں، وہ زمانہ دل کا، وہ بھی اپنے نہ ہوئے، دل بھی گیا ہاتھوں سے۔ ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا۔ خوب ہیں آپ، بہت خوب، مگر یاد رہے زیب دیتا نہیں ایسوں کو ستانا دل کا۔ اس وقت اسکان نے ذرا فاصلے پہ کھڑے ہو کر دیکھا تھا کہ غزل گاتے ہوئے انشرا کے بند آنکھوں کے گوشے سے ایک چھوٹا سا آنسو ٹوٹ کر اس کے مہندی رچے ہاتھ میں گرا تھا، جسے اس نے اگلے ہی سیکنڈ مٹھی بند کرتے ہاتھ میں سمیٹ لیا اور اپنا دکھ مسکراہٹ کے پیچھے فوراً چھپا لیا تھا تاکہ کوئی اس کی بربادی کا تماشا نہ دیکھ سکے۔ مگر وہ ایک آنسو اسکان کے دل پہ گرتا اس کا سکون برباد کر گیا۔ مگر محبت کا اصل اور حقیقی ادراک تو اسکان کو اگلے ہی دن ہوا تھا جب اس نے نکاح کے بول قبول ہے کہہ کر سب سے مبارکباد سمیٹی تھی، اور تبھی وہ بھی اسٹیج پر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک دلکش مسکراہٹ سجی تھی، مگر نگاہوں کے اتھاہ گہرائیوں میں وہ چھپا ہوا وہ درد صاف جھلک رہا تھا، جسے دیکھ کر اسکان بے اختیار اس سے نگاہیں چرا گیا تھا۔ بہت بہت مبارک اسکان آپ کو، وہ اسٹیج پر آ کر انتہائی خلوص سے بولی۔ یہ خوشی آپ نے دی ہے سب کی زندگی میں، اور ایک میں دینے والی ہوں۔ مجھے میرے بابا نے قبول کر لیا ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے ہی میرے بابا کا فون آیا تھا، وہ لندن میں مجھے بلا رہے ہیں اور میرا ٹکٹ بھی کنفرم ہو گیا ہے، میں کل ہی جا رہی ہوں۔ اس اچانک دھماکے پر اسکان نے چونک کر اسے دیکھا، اور چونکہ فلائٹ کا وقت ایسا ہے کہ ہمیں ابھی ہی یہاں سے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا پڑے گا، تو بس میں چلتی ہوں۔ اپنا بہت دھیان رکھنا، اور آنے والی زندگی بھی بہت بہت مبارک ہوں۔ آپ دونوں ہمیشہ خوش رہو، ہمیشہ یہی دعا ہے۔ وہ منیشا کے گلے لگنے کے بعد اسکان کا ہاتھ تھامتے انتہائی اخلاص سے بولی تھی، مگر اس کے اچانک کیوں چلے جانے کا سن کر اسکان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا دل جیسے ڈوبنے لگا تھا۔ ایسے کیسے تم نے یہ فیصلہ کر لیا؟ ہم میں سے کسی سے پوچھا بھی نہیں؟ ایک بار پوچھتی تو صحیح بیٹا۔ ہم نے خود تمہیں روک لینا تھا، اور ضرورت کیا ہے ویسے بھی اس شخص کے پاس جانے کی جس نے کبھی تمہیں پوچھا بھی نہیں؟ وہ تو اپنی دوسری شادی شدہ زندگی میں مصروف تھا، اس نے تمہیں کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ چند پیسے بھیج کر وہ سمجھتا تھا اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، کوئی محبت نہ دی اور نہ کبھی بلایا، اور اب اچانک اسے ہوش آ گیا کہ اس کی ایک عدد بیٹی بھی ہے۔ اس کی بڑی ممانی یعنی اسکان کی والدہ جو انشرا سے دلی محبت کرتی تھیں، وہ تو جیسے پھٹی پڑی اور جلی کٹی سنانے لگی۔ ارے شمشاد، کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بچی پر ہی چڑھ دوڑی ہو۔ اس کی ماں جبار نے انشرا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے شمشاد بیگم کو ٹوکا۔ ہاں، تمہیں اپنی بچی سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی؟ کسی کو تو بتاتی۔ مجھے بتایا تھا اس نے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ابھی شادی کے دن ہیں تو وہ سب کو اداس نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے وہ شادی کے سارے فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد جانا چاہ رہی تھی۔ تو بس آج کی ٹکٹ کنفرم کروا لی اس نے، اور مجھ سے پوچھ کر ہی کروائی ہے۔ جبار صاحب نے کہا۔ آپ بھی حد کرتے ہیں جبار صاحب، اب وہ شخص ہماری بچی پر حق جتائے گا؟ 10 سال سے جس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اور اب اچانک باپ کا پیار امڑ آیا ہے ان کا۔ شمشاد بیگم کا غصہ اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ او میری پیاری سی مامانی جان، اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میں چکر لگاتی رہوں گی نا۔ انشرا نے شمشاد بیگم کے گلے میں باہیں حمال کرتے انتہائی ہلکے پھلکی اور لاڈلے انداز میں ان کا منہ ٹھیک کرنا چاہا۔ کب آؤ گی واپس؟ شمشاد بیگم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پوچھا۔ جب اسکان اور منیشا کا بیبی ہوگا تو میں ضرور آؤں گی۔ میری اتنی پیاری دوست کا بیبی آئے گا تو ظاہری بات ہے مجھے تو آنا ہی پڑے گا نا۔ اس کی گود بھرائی میں آپ بالکل فکر ہی مت کریں، ان کے گلے لگتے ہوئے بولی، اور پھر اپنا بیگ لینے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ گھر کے سبھی لوگ اس کے اچانک جانے پر شدید اداس تھے۔ وہ پھر سب سے باری باری مل کر وہاں سے نکل گئی۔ جب وہ حال کے دروازے سے باہر جا رہی تھی تب زندگی میں پہلی بار اسکان کو شدت سے محسوس ہوا تھا کہ اس کا دل اس کے ہاتھوں سے جا چکا ہے۔ وہ لڑکی نہ صرف جاتے جاتے اس کا دل چرا کر لے گئی تھی بلکہ اس کا چین اور سکون بھی ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ سمیٹ کر لے گئی تھی۔ لیکن اس احساس کے جاگتے ہی اسکان کا غصہ خود اس کی اپنی ذات پر نکلنے لگا۔ وہ اس واقعے کے بعد بالکل گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ منیشا کے ساتھ تو ٹھیک رہتا تھا مگر جیسے پوری دنیا سے ناراض اور بیزار ہو چکا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ دل سے چاہتا ہی نہیں تھا کہ ان کا بیبی دنیا میں آئے اور انشرا اپنا وعدہ پورا کرنے واپس لوٹے۔ اسی لیے اس نے شادی کے بعد پورے 1 سال تک بیبی نہ لینے کا پورا ارادہ کیا ہوا تھا،
منیشا کی ہزاروں منت سماجت اور خواہش کے باوجود بھی وہ بچہ لینے کے لیے ابھی تک تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ اسکان کو بچے خود بے حد پسند تھے، مگر اس کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انشرا واپس آئے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ اس کا سامنا کرے۔ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر چکا تھا اور کسی قیمت پر نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اندر چھپی اس ممنوعہ محبت کی بھنک منیشا کو لگے۔ وہ ہر حال میں منیشا کو خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ دعا کرتا تھا کہ انشرا کبھی لوٹ کر نہ آئے، مگر اب وہ لوٹ آئی تھی اور اس کا وہ پرانا ہولناک ڈر پھر سے واپس آ چکا تھا۔ وہ اسکان جو اپنے اندر کی محبت سے ڈرتا تھا، آج وہ ڈرے مجسم ہو کر اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں اسکان نے شاور بند کیا اور اپنا باتھ روم پہنتا وہ واش روم سے باہر آیا، مگر بیڈ روم کا منظر دیکھتے ہی وہ ایک دم سٹ پٹا گیا۔ منیشا اور انشرا دونوں اس کے بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی کے پرائیویٹ کمرے میں اس طرح بنا پوچھے آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسکان انتہا چڑ کر اور سخت لہجے میں بولا۔ اس کے اچانک اور درشت انداز پر جہاں انشرا بری طرح ہڑبڑائی، اس سے کہیں زیادہ منیشا سر پٹا گئی تھی۔ انشرا نے اسے شرٹ لیس دیکھا، فوراً اپنی نظریں جھکائیں اور بہت تیزی سے کمرے سے باہر کی جانے بڑھ گئے۔ اس کے جاتے ہی منیشا کا ضبط بھی جواب دے گا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی اسکان؟ حد ہوتی ہے یار، آپ ہمیشہ سے اس سے چڑھتے آئے ہیں، اب تو بس کر دیجیے۔ وہ میری دوست ہے، میری وجہ سے یہاں آئی ہے۔ میں نے اسے کتنا فورس کر کے اس کا پرانا وعدہ یاد دلا دلا کر یہاں بلایا ہے، اور آپ نے آتے اس کی اتنی بڑی انسلٹ کر دی، اور یہ کمرہ صرف آپ کا ہی نہیں۔ منیشا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اف اللہ، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو منیشا؟ مجھے نہیں پسند اس کا یہاں آنا۔ تم نے کیوں بلایا تھا اس کو؟ نہیں بلانا چاہیے تھا تمہیں۔ میں اس لڑکی کو اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا۔ اسکان نے اپنے بال نوچنے والے انداز میں دب کر کہا۔ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میری خوشی میں بھی خوش نہیں ہو سکتے؟ وہ منیشا کی بات پہ گہرا سانس بھرتا اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے تھام کر گویا التجا کرنے لگا۔ پلیز رحم کرو مجھ پر اور خود پر بھی۔ میں تم پر چلانا نہیں چاہتا منیشا، اور نہ ہی تمہیں کوئی دکھ دینا چاہتا ہوں، مگر وہ لڑکی ہمارے دکھ کی وجہ بن سکتی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ کوئی دکھ کی وجہ نہیں بن سکتی، وہ میرے ہر دکھ کا مداوا ہے۔ آپ کیا جانیں، جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں نا، اس سے بات کرتی ہوں، میری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اب اس حالت میں ہی دیکھ لیں، خود تو آدھی رات کو خراٹے مارا کرتے تھے اور وہ رات بھر جا کر میری بکواسات سنا کرتی تھی۔ اگر آپ سچ میں مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا اسکان، تو آئندہ سے اس طرح کی کوئی بات میرے سامنے نہیں کریں گے۔ منیشا نے گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے اپنے بگڑتے ہوئے تنفس کو بحال کرتے ہوئے اس سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ منیشا کو اس طرح ہائبر ہوتے دیکھ کر اسکان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے اس کے مزید قریب آیا اور اسے سنبھالتے ہوئے بولا۔ اچھا ریلیکس، میں آئندہ سے اس طرح بات نہیں کروں گا، اوکے؟ تم پلیز ریلیکس کرو، خود کو پرسکون کرو۔ وہ اسے کام ڈاؤن کرنے کے لیے نرمی سے بولنے لگا۔ دوسری طرف ابھی کمرے کے دروازے کے بالکل پاس ہی کھڑی ہوئی انشرا کے کانوں میں اسکان کے وہ زہریلے الفاظ پڑ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ آج بھی مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں؟ یہ سوچ کر اس کا دل جیسے پھٹنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ جیسے خود کو کچھ کر لے۔ کیا بگاڑا تھا اس نے اسکان کا؟ کیا 5 سال پرانی اس نادان سی خطا کی سزا اسے پوری زندگی ملنی تھی؟ کیا تھا اگر اسکان اب اس پرانی نفرت کو بھول جاتا اور نارمل رہتا؟ محبت نہیں کر سکتا کوئی انسان تو کیا نفرت کرنی اتنی ضروری ہوتی ہے؟ وہ اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو اپنے ہاتھ کے پرش سے صاف کرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچتی چلی گئی۔ پھر سر جھٹک کر تیزی سے اپنے کمرے کی جانے بڑھ گئی۔ انشرا کو پاکستان آئے ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں۔ گھر میں گود بھرائی کی رسم کی تیاریاں انتہائی زور و شور سے چل رہی تھیں۔ وہ بھی سو کر اٹھی تھی، رات اسے نیند نہیں آئی تھی اور اس نے پورا دن سو کر ہی گزارا تھا۔ منیشا تیار ہو گئی ہے کیا؟ اس نے ممانی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ تو تیار ہو گئی ہے، پارلر والی آئی تھی، تم بھی جلدی سے جاؤ اور اسی سے تیار ہو جاؤ۔ نہیں ممانی، اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی۔ میری اسکن بہت سینسٹیو ہے نا، تو کسی کا بھی ہاتھ لگے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں خود ہی تیار ہو جاتی ہوں اور مجھے بس 10 منٹ لگیں گے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اپنے کمرے کی جانے بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر جب اس نے بیڈ پر نگاہ ڈالی تو شمشاد بیگم کے رکھے ہوئے جوڑے کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ سفید رنگ کی خوبصورت لانگ میکسی تھی جس پر سنہری تاروں اور نفاست سے گولڈن کام ہوا تھا۔ اتنا ہیوی سوٹ میں یہ کیسے پہنوں گی؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ پہننا تو پڑے گا، میں نے تمہارے لیے یہ اسپیشل بنوایا تھا۔ پیچھے سے منیشا کی ہنستی ہوئی آواز آئی۔ انشرا نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ منیشا نے بھی بالکل سیم ٹو سیم اسی کلر اور ڈیزائن کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کا بھاری وجود بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ اور وائٹ تھیم رکھی گئی ہے پارٹی کی۔ ویسے ایسا کیوں؟ کوئی اور بھی تو کلر چوز کر سکتی تھی تم۔
اگر لڑکا ہے تو بلو، لڑکی ہے تو پنک؟ انشرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، میں نے ڈاکٹر سے جنڈر پوچھا ہی نہیں۔ دراصل مجھے لگتا ہے کہ انسان کو ایسے معاملات میں سرپرائز ملنا چاہیے۔ اب بیٹی ہو یا بیٹا، وائٹ تو دونوں ہی پہن سکتے ہیں نا، اسی لیے میں نے وائٹ چوز کیا اور تمہارے لیے بھی یہی لیا۔ تمہیں کیسا لگا ویسے؟ منیشا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا ہے، تمہاری چوائس تو ہمیشہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے، مجھ سے زیادہ تمہاری چوائس اچھی ہوتی ہے۔ اور ہاں، سچ مجھے پتا چلا کہ آپ میڈم کو اب کھانا بھی بہت اچھا بنانا آ گیا ہے۔ ماما بتا رہی تھیں کہ تمہارے بابا نے فون پر بتایا کہ تم وہاں مانچسٹر میں ان کی ہوٹل میں ایز اے شیف کام کرتی ہو۔ تم نے یہ سب کب سیکھا؟ تم اور میں تو بچپن میں کبھی ایک کپ چائے بھی خود بنا کر نہیں پیتی تھی، یاد ہے نا؟ ہم مما کو اور تائی اماں کو کتنا ستاتے تھے۔ رات کو بھی اگر ہم میں سے کسی کو چائے پینی ہوتی تھی تو یا تائی اماں کو اٹھاتے یا مما کو، اور مما تو چڑ ہی جاتی تھی۔ منیشا پرانی یادیں دہراتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ انشرا کے چہرے پر بھی ماضی کی معصوم یادیں لہرائیں۔ ہاں یاد ہے، بٹ وہاں جا کر مجھے خود ہی شوق پیدا ہو گیا۔ بابا اتنے بڑے شیف تھے، انہیں کام کرتا دیکھ کر میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی شیف بنوں۔ اور ویسے بھی وہاں پر جو بھی فیملی رہتی ہے نا، وہ سب لوگ کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اب مما، آئی مین بابا کی دوسری وائف، وہ خود بھی بہت اچھی شیف ہے۔ وہ تو بابا سے بھی اچھا کھانا بنا لیتی ہیں، میں نے زیادہ تر انہی سے سیکھا۔ واو امیزنگ، اب لگتا ہے تمہارے ہاتھ کا کھانا ہی پڑے گا۔ خیر وہ تو بعد میں دیکھیں گے، اب چلو ایسا باہر ویٹ کر رہے ہوں گے، جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ منیشا نے یاد دلایا اور پھر وہ دونوں تیاری مکمل کر کے کچھ دیر بعد باہر کی جانے بڑھ گئے۔ منیشا کا ہاتھ تھامے جب انشرا لان سے ہوتی ہوئی لان میں آئی تو سفید رنگ کی اس زرق پر میکسی میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ کسی ہور جیسی لگ رہی تھی۔ اسے لا کر اسٹیج پر منیشا کے ساتھ بٹھایا گیا اور رسم کے شروع ہونے سے پہلے منیشا کی ایک خالہ زاد کزن نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ ارے انشرا آپی، آپ نے ایک بار شادی پر گانا گایا تھا، وہ اتنا اچھا تھا کہ ہم تو سن کر ہی فدا ہو گئے تھے۔ آج پھر کچھ گائیے نا پلیز۔ اس کی بات سنتے ہی محفل میں موجود تمام کزن اور مہمانوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ انشرا نے انکار کرنا چاہا مگر سب کے شدید فورس کرنے پر وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سامنے بنے ہوئے اسٹیج کی طرف قدم بڑھایا جہاں کچھ قوال اور گائک اپنے سازوں کے ساتھ بیٹھے اپنا ہنر دکھا رہے تھے۔ اس نے وہاں رکھا ایک گٹار اٹھایا، اس کے تاروں پر اپنی نرم انگلیاں پھیری اور ایک خوبصورت دھن بجانے لگے۔ وہ دھن اتنی سحر انگیز تھی کہ سب لوگ اس میں کھو گئے۔ پھر اس نے مائک سنبھالا اور گانا شروع کیا۔ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔ اس کی مخملی اور درد بھری آواز جب سپیکر سے گونجی تو پوری حال پر ایک سحر طاری ہو گیا۔ اسکان جو دور ایک کونے میں کھڑا تھا اس کی آواز سنتے ہی ساکت ہو گیا۔ انشرا نے اگلا شعر پڑھا۔ آپ کی مانگ میں ستارے ہیں، ہم ترستے ہیں روشنی کے لیے، سارے جھگڑے ہیں زندگی تک، کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے۔ اس نے جب یہ چند اشعار پڑھے تو اس کے لہجے میں کیسا گہرا پوشیدہ درد تھا جسے وہاں موجود ہر شخص نے اپنے دل پر محسوس کیا۔ گانا ختم ہوتے ہی پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا اور وہ مسکراتے ہوئے واپس سب کے بیچ آ کر بیٹھ گئی۔ ویسے وہ ہے کون جس کے لیے تم نے یہ روگ لیا ہے؟ منیشا نے شرارت سے اس کی پسلی میں کوہنی مارتے چھیڑا۔ ایسا درد بھرا لہجہ تبھی آ سکتا ہے جب دل میں کوئی گہرا زخم ہو۔ پاس ہی صوفے پر بیٹھے اسکان نے یہ سوال سن کر جھٹکے سے سر اٹھایا اور انتہائی بے چینی سے انشرا کے جواب کا منتظر ہو گیا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر درد دل کا معاملہ محبت کے معاملہ ہو منیشا۔ اب بچپن سے اتنے دکھ سہ لیے ہیں کہ وہ لہجہ ہی ویسا بن گیا ہے۔ باقی کوئی میری زندگی میں نہیں ہے اور نہ ہی کبھی کوئی آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو اسکان نے گہرا سانس لیا اور چپکے سے نگاہیں چرا گیا۔ خیر مجھے تو ایسا نہیں لگتا، یہ تو تم جان بوجھ کر نہیں بتاتی ہمیں، منیشا نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے بھی تم سے پوچھا تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی ہے مگر تم بتانا ہی نہیں پسند کرتی، لیکن میں ہار نہیں مانوں گی، ایک دن جان کے رہوں گی۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، تم خام خام بس ٹینشن لے رہی ہو، انشرا نے بات کاٹنا چاہی۔ میں تمہاری بات پر بالکل یقین نہیں کرنے والی، مجھے پتا ہے کہ کوئی تو ایسا ہے تمہاری زندگی میں جو تمہارے دل میں بستا ہے۔ اب اگر تم اس سے ناراض ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر اللہ پاک تمہیں اور اسے بہت جلد دیکھ کرتی۔ منیشا نے دعا دی۔ اس کی اس معصومانہ دعا پر اسکان کا دل جیسے ایک پل کو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا جبکہ انشرا کے چہرے پر اچانک شدید سنجیدگی اور سختی کے تاثرات ابھر آئے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی میرا بنے، وہ جس کا ہے وہ اسی کا رہے، میری تو یہی دعا ہے، اور مجھے اب اس کی کوئی چاہ بھی نہیں ہے۔ جو انسان میری قدر نہیں کر سکا، جو میری بات پر یقین نہیں کر سکا، میں اسے کبھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتی۔
اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی بھی میری دوبارہ زندگی میں آئے، انشرا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں بلا کی کاٹ اور تلخی تھی، جسے وہاں بیٹھے سبھی لوگوں نے واضح طور پر محسوس کیا۔ ماحول ایک پل میں بالکل سنجیدہ اور خاموش ہو گیا۔ کون تھا وہ بدبخت جس نے تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ شمشاد ممانی نے غصے اور ہمدردی سے پوچھا۔ ماحول کو بوجھل ہوتا دیکھ کر انشرا نے فوراً اپنے تاثرات بدلے اور ایک دم سے ہنستے ہوئے بولی، ارے کوئی نہیں تھا ممانی جان، میں تو مذاق کر رہی ہوں۔ آپ لوگ تو سب سیریس ہی ہو گئے۔ اب آپ اتنا مجھے زج کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا مذاق کر لیتی ہوں۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ ارے سچ کہہ رہی ہوں۔ اب دیکھیے نا، آپ کی یہ سینٹیمنٹل بہو مجھے جذباتی دعائیں دے رہی تھی تو میں نے بھی بہاؤ میں آ کر ایک فلمی سا ڈائلاگ مار دیا، اور آپ لوگ تو سچ مچ سیریس ہو گئے۔ میری زندگی میں دور دور تک کوئی لڑکا نہیں، اور جس دن آئے گا نا سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہی ملواؤں گی۔ آخر وہ دا گریٹ شیف انشرا کا شوہر ہوگا، کوئی عام بندہ تو نہیں ہوگا نا؟ اس نے پوری بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا۔ وہ باتیں بنانے اور ماحول بدلنے کی واقعی ماہر تھی، اور کچھ ہی پل میں اس نے اپنے پرمزہ انداز سے سب کو ہنساتے اس بوجھل ٹاپک سے جان چھڑوا لی۔ کچھ دیر کے بعد گد بھرائی کی رسم باقاعدہ شروع ہوئی اور سب نے منیشا کو تحائف دی، دعائیں دیں۔ رسم سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ انشرا سب کے لیے اپنے ہاتھ کی اسپیشل چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ اسکان لاؤنج کے گھٹن زدہ ماحول سے تنگ آ کر پانی پینے کے بہانے کچن میں آیا۔ وہاں انشرا چولہے کے پاس کھڑی بڑے نماگ سے چائے بھینٹ رہی تھی۔ اسکان نے پانی کا گلاس بھرا اور پھر کچن کی شرف سے ٹیک لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، سب لوگوں کی بات کو ہنسی میں کیوں اڑایا تم نے؟ تم اپنی زندگی میں آگے کیوں نہیں بڑھ جاتی انشرا؟ انشرا نے چائے کا چمچ روکا اور پلٹ کر اسٹرڈ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو اس سے کیا مطلب مسٹر اسکان؟ آپ پلیز اپنے کام سے کام رکھیے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی میری زندگی میں آ بھی چکا ہو۔ کیا آپ کو میرے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ میں نے کچھ کھویا؟ بالکل نہیں۔ 5 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا نا، وہ محض میری ایک بچپنے میں کی گئی نادانی تھی، اور مجھے اپنی اس بے وقوفانہ حرکت پر صرف دکھ ہے، باقی کوئی افسوس نہیں ہے۔ اور رہی بات اس غزل یا گانے کی، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں دکھی ہوں۔ دنیا میں بہت سے سنگرز درد بھرے گانے گاتے ہیں، تو کیا ان سب کے دلوں کو روک لگے ہوتے ہیں؟ اتنا سیریس مت ہوئیے میرے لیے۔ اس نے انتہائی کھردرے لہجے میں کہا، تمہاری زندگی میں کوئی آ چکا ہے کیا؟ تو پھر سب کو بتائیں کیوں نہیں؟ آپ کو اس سے کیا، اور فکر مت کریں۔ میری زندگی میں جو بھی شخص آئے نا، میں بہت جلد آپ کو ہی سب سے پہلے اس سے ملاؤں گی۔ آپ فی الحال اپنی بیوی پر توجہ دیجیے۔ شجر ممنوعہ کا پھل حرام ہوتا ہے، اور میں آپ کے لیے ایسی شجر ممنوعہ ہوں۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ اسکان اس کے اس تیکھے اور کارڈر انداز میں محض اپنے لب بھینچ کر رہ گئے۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ شرمندگی اور شکست کے احساس سے چور ہو کر کچن سے باہر نکل گئے۔ اس کے جاتے انشرا نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچلا اور اپنی آنکھوں میں آنے والے نمی کو بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے دوبارہ چائے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اگلے چند دن اور گزر گئے۔ انشرا کے واپس مانچسٹر جانے کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا، مگر جس دن اس نے جانا تھا اسی دن اسے فون آیا۔ اس کا چھوٹا بھائی آریان اپنی والدہ ماریا کے ساتھ پاکستان گھومنے کے لیے آ رہا تھا، اس لیے انشرا نے اپنا ارادہ بدلا اور مزید کچھ دن رک کر ان کے ساتھ وقت بتانے کا فیصلہ کیا۔ جس دن آریان اور اس کی ماں ایئرپورٹ سے گھر پہنچے تو گھر کا ہر فرد اس 10 سالہ لڑکے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اگر انشرا خوبصورت تھی تو آریان بھی اس چھوٹی سی عمر میں حسن کا شاہکار تھا۔ گوری چٹی رنگت اور چمکتی ہوئی گہری نیلی آنکھوں والا وہ پراعتماد بچہ کچھ ہی دنوں میں اپنی پیاری باتوں اور اچھے اخلاق کی وجہ سے پورے گھر کا فیورٹ بن چکا تھا۔ اس کی ماں ماریا بھی ایک انتہائی سلجھی ہوئی، مہذب اور باوقار خاتون تھی، جنہوں نے سب کا دل جیت لیا۔ انشرا نے اگلے کئی دن انہیں کراچی اور اس کے آس پاس گھمانے پھرانے میں گزارے، اور پھر وہ انہیں لے کر پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئی۔ مگر جانے سے پہلے اس نے سب کے ساتھ باہر ڈنر کیا تھا، کیونکہ وہاں کا وزٹ ختم کرنے کے بعد ان لوگوں نے وہیں سے واپس مانچسٹر فلائی کرنا تھا۔ وہ لوگ پورا 1 مہینہ پاکستان کے حسین اور مختلف برفانی علاقوں میں گھومتے رہے، تصویریں بناتے رہے اور زندگی کی خوبصورت ترین لمحات سمیٹتے رہے۔ ابھی پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ آج وہ لوگ ناران خاقان کی مشہور اور جدوئی جھیل سیف الملوک کے کنارے کھڑے کھائے۔ جب آریان نے چاروں طرف پھیلے ہوئے فلک بوس پہاڑوں اور نیلگوں پانی کو دیکھ کر انتہائی ایکسائٹڈ انداز میں کہا، ہاں آریان، میرا پاکستان واقعی بہت خوبصورت ہے۔ وہ فخر سے مسکرائے۔ پھر وہ لوگ اسی طرح ہنسی مذاق اور باتیں کرتے ہوئے شام کے وقت واپس اپنے ہوٹل کی طرف پہنچ رہے تھے کہ فون پر کراچی سے آنے والی ایک ایسی اطلاع ملی جس نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ کال پر جبار ماموں تھے۔ انشرا بیٹا، بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ راشدہ بہن، منیشا کی والدہ اور منیشا کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔
راشدہ آپا تو موقع پر ہی وفات پا گئی بیٹا، اور ہماری منیشا ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کی حالت بہت کرٹیکل ہے۔ یہ سننا تھا کہ انشا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ دماغ جیسے سن ہو گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لوگ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اسی وقت رات کے اندھیرے میں کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر کا ایک ایک پل انشرا کے لیے صدیوں جیسا بھاری تھا۔ وہ زبان سے تو خاموش تھی مگر اندر ہی اندر تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جب وہ لوگ کراچی کے ہاسپٹل پہنچے تو وہاں ایک ہو کا عالم تھا۔ فضا میں پھیلی اسپتال کی مخصوص بو اور سسکیوں کی آوازیں دل کو چیر رہی تھیں۔ انشرا کے قدم جیسے من بھر کے ہو چکے تھے۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی روتی ہوئی آئی سی یو کے باہر بینچ پہ بیٹھی شمشاد بیگم کے پاس آئی۔ بڑی ممانی، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں انہیں پکارا۔ شمشاد بیگم نے تڑپ کر سر اٹھایا اور سامنے انشرا کو دیکھ کر انہوں نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ انشرا ان کے گلے سے لگی تو وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ ہائے اللہ، ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی انشرا؟ ہائے راشتہ مر گئی۔ اتنا شوق تھا اسے نانی بننے کا، کتنے چاؤ سے وہ بچے کی تیاریاں کر رہی تھی، اور دیکھنا میری منیشا وہاں اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ابھی تو اس کا نواں مہینہ شروع ہی ہوا تھا، پہلا ہفتہ تھا ابھی، اور اس کی معصوم بچی اندر نرسری میں اکیلی پڑی ہے۔ شمشاد بیگم کی بہن سے اس کے تھمے ہوئے آنسوں کو بہنے پر مجبور کر دیا۔ انشرا نے ممانی کو دلاسا دیا اور خود کامتے قدموں سے چلتی ہوئی ایمرجنسی وارڈ کے شیشے کے پاس گئی۔ شیشے کے اس پار مختلف مشینوں اور نالیوں میں جکڑی اپنی اس عزیز جان دوست کو دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ منیشا جس کے چہرے پر ہمیشہ رونق رہتی تھی آج اتنی بے بس لیٹی تھی۔ ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی گاڑی کو اس سائڈ سے ہٹ کیا تھا جہاں راشدہ بیگم بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے راشدہ بیگم تو موقع پر ہی فوت ہو گئیں، اور گاڑی کے الٹنے کی وجہ سے منیشا کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے اندرونی بلیڈنگ رک نہیں رہی تھی اور ڈاکٹرز کو فوری طور پر وقت سے پہلے ڈیلیوری کرنی پڑی تھی۔ انشرا نے شیشے پر اپنا سر ٹکا دیا اور بہتے آنسوں کے ساتھ دعا کرنے لگے۔ یا اللہ، اسے کچھ مت کرنا، میری ہر خوشی اسے دے دے، اس کا ہر غم مجھے دے دے یا رب، اسے اس کی بچی کے لیے زندگی دے دے۔ شمشاد بیگم ایک سائڈ پر کھڑی آنسو بہاتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی اور آئی سی یو کے شیشے کے پاس کھڑا اسکان بس بے بسی سے اپنی شریک حیات کو یوں موت کے قریب دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح روتے اور دعائیں کرتے ہوئے رات سے صبح ہو گئے، اگلا پورا دن بھی گزر گیا، مگر منیشا کی حالت سنورنے کے بجائے مزید بگڑتی چلی گئی۔ اگرچہ وقت سے پہلے پیدا ہونے والی بچی کافی صحت مند تھی، مگر پیدا ہوتے ہی اسے سانس لینے میں تھوڑی دشواری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اسے نرسری میں انڈر آبزرویشن رکھا تھا، اور دوسری طرف ڈاکٹرز منیشا کو بچانے کی اپنی پوری کوشش کر رہے تھے۔ خون کی بوتلیں پہ در پہ چڑھائی جا رہی تھیں، مگر تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا تھا۔ شام کے وقت اچانک آئی سی یو کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تیزی سے اندر گئی اور کچھ ہی دیر بعد جب ڈاکٹرز باہر نکلا تو اس کے چہرے پر لکھی مایوسی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ آئی ایم ویری سوری، ہم منیشا کو نہیں بچا سکے۔ انٹرنل ہیمریج اور شدید بلیڈنگ کی وجہ سے ان کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ شی از نو مور۔ ڈاکٹر کے الفاظ جیسے ہاسپٹل کے کوریڈور پر بجلی بن کر گرے۔ ایک دم سے پورے ہاسٹل میں ایک کوہرام مچ گیا۔ شمشاد بیگم نے ایک چیخ ماری اور جبار صاحب کے سینے سے لگ گئی۔ ہر طرف رونے اور چلانے کی آوازیں گونجنے لگی، مگر انشرا، وہ تو جیسے وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی طرح منیشا اپنی خوشیوں کو، اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھے بغیر چلی جائے گی۔ کتنی خوش تھی وہ۔ انشرا کا دماغ ماضی کے جھروکوں میں بھٹکنے لگا۔ اس نے یہ 9 مہینے کس طرح ایک ایک پل جیا تھا۔ انشرا اس کی ایک ایک بات سے واقف تھی۔ ہر دن وہ فون کر کے اپنے آنے والے بچے کے بارے میں بتاتی تھی، اپنے آنے والے بچے کے بارے میں خواب شیئر کرتی تھی، یہاں تک کہ جس دن بچے نے پہلی بار اس کے پیٹ میں کک ماری تھی، اس نے آدھی رات کو ٹائم دیکھے بغیر مانچسٹر فون کھڑکایا تھا اور ایکسائٹیڈ ہو کر کہا تھا، انشرا سنو، میرے بیبی نے کک ماری، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کتنا خوبصورت احساس ہے، تم جلدی سے پاکستان آ جاؤ بس۔ وہ باتیں، وہ ہنسی، وہ معصوم خواب سب ایک پل میں خاک ہو گئے تھے۔ منیشا کی میت کو جب گھر لے جایا گیا تو پورا گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا، مگر انشرا ایک کونے میں ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں، اس کا ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا، وہ شوق کی کیفیت میں تھی۔ انشرا، رو لو بیٹا، خدا کے لیے ایک بار رو لو، ایسے خود کو مت مارو۔ ماریا بیگم، اس کی سوتیلی ماں نے اس کا کندھا ہلا کر کہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر کار جب ماریا بیگم نے زبردستی اسے منیشا کے بے جان پرسکون چہرے کے پاس لا کر بٹھایا اور اس کا ہاتھ منیشا کے ٹھنڈے ہاتھ پر رکھا تو جیسے انشرا کے اندر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ منیشا کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو پڑی۔ اس کا وہ رونا
اتنا دردناک تھا کہ وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ اس رونے کے بعد وہ شدید نڈھال ہو گئی اور ایک بار پھر شوق میں جا چکی تھی۔ جب منیشا کا جنازہ اٹھنے لگا تو گھر میں ایک بار پھر قیامت کا منظر تھا۔ ہر طرف رونے اور سسکنے کی آوازیں تھیں۔ ایک دن گزر چکا تھا، اسکان کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، منیشا اس کی بیوی تھی، اس کے بچے کی ماں تھی۔ چاہے اسکان نے زندگی کا پہلا اور سچا عشق انشرا سے کیا ہو، مگر نکاح کے بعد وہ منیشا کو بھی چاہنے کا دعوے دار تھا۔ اس نے ہر حال میں اسے خوش رکھنے کی کوشش کی تھی اور اپنے آنے والے بچے کے لیے اس کے ساتھ خواب دیکھے تھے۔ اس کے لیے یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب گھر والوں کو بچے کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ اسکان اب بھی کمرے میں بند تھا اور بچی کو ماں کی ضرورت ہے۔ ایسے منشرا نے خود آگے بڑھ کر بچی کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ اب وہ راتوں کو جاگ جاگ کر بچی کی دیکھ بھال کرتی، اسے گود میں لے کر ٹہلتی۔ معصوم بچی بھی اب انشرا کے ساتھ اتنی اٹیچ ہو گئی تھی کہ وہ صرف انشرا کے ہاتھوں میں آتے چپ ہوتی تھی اور اس کے سینے سے لگ کر سکون کی نیند سو جاتی تھی۔ انشرا جب بھی اس بچی کے ننھے چہرے کو دیکھتی، اسے منیشا کا چہرہ یاد آ جاتا۔ ایک شام جب ابیہا انشرا کی گود میں سو رہی تھی تو جبار ماموں اور شمشاد بیگم ماریہ بیگم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ انشرا بیٹا، ہم سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں اس معصوم کی زندگی چھپی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اسکان سے شادی کر لو، تم اس بچے کی ماں بن جاؤ۔ جبار ماموں نے انتہائی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماموں کی بات سن کر انشرا جیسے ایک پل کو ساکت رہ گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ اسکان، وہ شخص جس نے 5 سال پہلے اس پر شک کیا تھا، جس نے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا، وہ اس کی بیوی بن کر کیسے رہ سکتی تھی؟ اور پھر وہ اس کی دوست کا شوہر تھا۔ نہیں ماموں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس نے کانپتی آواز میں نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، پلیز ایک بار اس معصوم کے بارے میں سوچو۔ اس بچی کو ماں کے بنا جینا کیسے اچھا لگے گا؟ تم اپنی ممتا اس پر نچھاور کر دو تاکہ یہ بچی اپنی ماں کی محبت کے لیے کبھی نہ ترسے۔ اسکان کی حالت تم دیکھ رہی ہو، اگر تم نے انکار کر دیا تو یہ بچی رول جائے گی بیٹا۔ منیشا کے روح کو تڑپاؤ مت۔ شمشاد بیگم نے روتے ہوئے انشرا کے ہاتھ تھامتے التجا کی۔ شمشاد بیگم کے ان الفاظ نے انشرا کے دل پر ہتھوڑے کا کام کیا۔ اس کا اپنا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ خود بھی تو بچپن سے ماں کی محبت کے لیے ترسی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ماں کے بغیر زندگی کتنی ویران، کتنی ادھوری اور کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ ماں کی محبت کے بغیر انسان اندر سے کتنا اکیلا ہو جاتا ہے۔ اس کا درد انشرا سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ اس نے اپنی گود میں سوئی ہوئی معصوم بچی کے معصوم اور بے گناہ چہرے کو دیکھا۔ اس بچی کی رگوں میں اس کی سب سے پیاری دوست منیشا کا خون دوڑ رہا تھا۔ میں اسے کبھی ادھورا نہیں ہونے دوں گی، میں اسے ماں کی محبت کے لیے ترسنے نہیں دوں گی، اس نے دل میں عہد کیا۔ پھر انشرا نے ایک لمبا سانس لیا۔ اپنی پرانی محبت، اپنے پرانے زخموں اور اپنی انا کو اس معصوم بچی کی خاطر قربان کرتے ہوئے اس نے بوجھل دل کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ اگلے ہی دن انتہائی سادگی کے ساتھ اسکان اور انشرا کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ایک ایسا نکاح جس میں خوشی کا ایک بھی رنگ شامل نہیں تھا۔ وہ ایک نکاح نہیں، ایک سودا تھا، وہ بھی اس ننھی سی گڑیا کو ماں کی ممتا دینے کا سودا۔ اس سے زیادہ نہ وہ امید رکھتی تھی اور نہ ہی ایسی کوئی خواہش۔ نکاح کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر دونوں ایک ہی چھت تلے، ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ انشرا نے اپنا ایک معمول بنا لیا تھا۔ وہ اسکان کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیتی اور سونے کی اداکاری کرتی، اور اسکان، وہ بھی انشرا کے بیدار ہونے سے پہلے فجر کے فوراً بعد خاموشی سے گھر سے نکل جاتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سائے سے بھی بھاگ رہے تھے۔ آج منیشا کو رخصت ہوئے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ کمرے میں پھیلے شام کے اندھیرے میں انشرا بیڈ کے کنارے بیٹھی لم آنکھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھی منیشا کی ہنستی مسکراتی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میں تمہارے شوہر کو حاصل کروں منیشا، کبھی بھی نہیں۔ وہ تصویر کے شیشے پر انگلی ٹکائے لرزتی آواز میں بڑبڑائی۔ مگر قدرت نے ہم دو الگ الگ لوگوں کو، جن کے راستے کبھی مل نہیں سکتے تھے، ایک کر ہی دیا۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، لیکن اچھا ہے وہ مجھ سے نفرت ہی کرتے رہیں۔ وہ صرف تمہارے ہیں اور ہمیشہ تمہارے ہی رہیں گے۔ وہ بھی تصویر سے دل کا غبار ہلکا کر ہی رہی تھی کہ دروازے کے پاس کھڑے اسکان نے ایک گہرا اور بوجھل سانس بھرا۔ انشرا نے چونک کر دیکھا۔ اسکان آہستگی سے چلتا اس کے پاس آیا اور اس کے بالکل ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انشرا نے ایک دم گھبرا کر جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر جانے لگی، مگر اسکان نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا نرم ہاتھ تھام لیا۔ ایک بے جان تصویر سے کیا کہہ رہی ہو انشرا؟ وہ کون سا تمہیں سن پا رہی ہے؟ مجھ سے کہو نا جو کہنا ہے۔ جتنے شکوے، جتنی شکایتیں ان آنکھوں میں چھپی ہیں، آج زبان پر لے آؤ نا۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہتے نرمی سے اپنا دوسرا ہاتھ انشرا کے رخسار پر رکھنا چاہا، مگر انشرا کے اندر جیسے کوئی چنگاری سلگ اٹھی۔ اس نے کٹھور پن اور پوری طاقت سے اسکان کا ہاتھ جھٹکا اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔
اپنی حد میں رہیے مسٹر اسکان، اور آپ کو کس نے یہ اجازت دی کہ آپ مجھے اس طرح چھوئیں؟ اس کا لہجہ برف سے زیادہ سرد تھا۔ پھر وہ رخ موڑ کر باہر جانے لگی، مگر اسکان ایک ہی پل میں اس کے سامنے آ کر دیوار بن گیا۔ اس سے پہلے کہ انشرا کچھ سمجھ پاتی، اسکان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے زبردستی اپنے قریب کر لیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ 20 دن ہو چکے ہیں ہمارے نکاح کو انشرا، آخر کب تک مجھے اس طرح اگنور کرو گی، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں تمہاری پسند ہوں؟ اسکان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے حق جتایا۔ پسند تھے آپ میری، اب میرا اور آپ کا رشتہ صرف نفرت کا ہے، اور یہی باقی رہے گا زندگی بھر۔ آپ کے دیے ہوئے زخم میں کبھی نہیں بھولوں گی، اور نہ ہی یہ بھول سکتی ہوں کہ آپ میری عزیز جان، میری منیشا کی محبت ہے، انشرا نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کی کاٹ اسکان کے دل کو چیر گئی۔ پھر اس نے اسکان کے ہاتھ پیچھے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی، مگر اسکان نے اس کی کمر پہ گرفت کو مزید مضبوط کرتے ہوئے دیوانگی کے عالم میں اپنے لب اس کے مخملی رخسار پر رکھ دیے۔ سکون چاہیے مجھے انشرا، تمہارے وجود سے۔ اسکان نے مدہوش سے لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میں کامل ہونا چاہتا ہوں تمہیں پا کر، بہت بے سکون ہوں اپنے آپ میں، بہت تنہا، بکھر رہا ہوں، پلیز مجھے سمیٹ لو۔ یہ کہتے ہوئے اسکان نے شکست خوردہ انداز میں اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ انشرا کا پورا وجود ایک پل کے لیے جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ ساکت رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں منیشا کا ہنستا ہوا چہرہ گھوما۔ اس نے پورے جھٹکے سے اسکان کو خود سے دور دھکیلا اور پھٹی پھٹی وحشی زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ واہ اسکان صاحب، بہت خوب۔ وہ زہریلے انداز میں ہنسی، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ بیوی کو فوت ہوئے ابھی صرف 1 ماہ ہوا ہے اور آپ کو دوسری بیوی سے محبت بھی ہو گئی، وہ بھی اس دوسری بیوی سے جس کی شکل دیکھنا بھی آپ کو گوارا نہیں تھا۔ کس مٹی کے بنے ہوتے ہیں آپ مرد، کتنی جلدی بھول جاتے ہیں نا عورت کی وفا کو، بالکل میرے بابا کی طرح، جو میری ماں کے ساتھ گزرے ہوئے پلوں کو صرف 1 سال میں بھول کر آگے بڑھ گئے تھے۔ مگر چلو، انہوں نے پھر بھی 1 سال کا وقت لیا تھا، آپ نے تو چند مہینے بھی انتظار نہیں کیا۔ چھ ہوس کے پجاری، وہ نفرت سے چلائی تھی۔ اسکان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے انشرا کو دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں گہرا جان لیوا کرب اتر آیا۔ اس طرح کا سمجھتی ہو تم مجھے؟ تمہیں لگتا ہے میں کوئی ہوس کا پجاری ہوں؟ بدلہ لے رہی ہو نا تم مجھ سے، کہ میں نے برسوں پہلے تمہارے ساتھ جو کیا تھا، جو ہارش اور سخت الفاظ میں نے تمہارے لیے بولے تھے، آج ان کا بدلہ تم مجھے یہ الفاظ بول کر دے رہی ہو۔ اسکان کا لہجہ تلخ اور زخمی تھا۔ چلیں اچھا، آپ کو یاد تو ہے کہ آپ برسوں پہلے کیا بولے تھے، تو پھر اپنی اس بات پر قائم رہیے نا۔ میں تو آپ کی ناپسندیدہ ہستی تھی، تو ایک دم سے میری طلب کیوں ہونے لگی آپ کو؟ اور رہی بات بدلہ، آپ سے بدلہ لینے کی، تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے بدلہ لینے کا۔ آپ میرے لیے اتنے میٹر ہی نہیں کرتے کہ میں آپ پر اپنا وقت برباد کروں۔ انشرا نے طنزی انداز میں جواب دیا۔ اس کے الفاظ اسکان کے منہ پر تمانچے کی طرح لگے۔ اسی وقت بیڈ پر سوئی معصوم ابیحا نے روتے ہوئے چیخ ماری۔ انشرا نے اسکان کو ایک آخری حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور روتی ہوئی ابیحا کی طرف بڑھی۔ اسے گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور چپ کروانے لگی۔ اسکان کچھ پل ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر بوجھل اور ہارے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر نکلا۔ اس رات کے بعد تو جیسے انشرا اسکان کے سائے سے بھی بھاگنے لگی تھی۔ وہ گھر میں جہاں کہیں نظر آتا وہ اپنا راستہ بدل لیتی۔ اگر وہ لاؤنج میں ہوتا تو وہ کمرے سے باہر نہ آتی، اور اگر وہ کمرے میں ہوتا تو وہ کچن میں پناہ لے لیتی۔ اس کے آنے سے پہلے سو جانا اور اس کے جانے سے پہلے اٹھ جانا اب اس کا پکا معمول بن چکا تھا۔ گھر کے تمام لوگ ان دونوں کے درمیان کی اس خوفناک سرد مہر کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دوپہر جب انشرا کچن میں ابیحا کے لیے دودھ تیار کر رہی تھی، شمشاد بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ اداس اور آنکھیں فریادی تھی۔ بیٹے ایک بات کہوں؟ شمشاد بیگم نے انشرا کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صرف اپنے دوست کی بچی کو ہی مت سنبھالو انشرا، اپنے شوہر کو بھی سنبھالو، جب تمہارا بھی شوہر ہے۔ وہ اندر سے بہت بکھر چکا بیٹا، اس کی آنکھوں کی سرخی، اس کے چہرے کا کرب اب مجھے جینے نہیں دیتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ماں ہو کر محسوس نہیں کرتی؟ وہ کتنی رات گئے تک اکیلا اسٹڈی روم میں بیٹھا رہتا۔ اسے پیار دو بیٹا، اسے سمیٹ لو۔ شمشاد بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے انشرا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیسی باتیں کریں ماما نے، خدا کے لیے ہاتھ مت جوڑیے۔ انشا نے تڑپ کر ان کے ہاتھ پیچھے کیے۔ پھر میری بات مان لو۔ مگر میں کیسے اس رشتے کو نبھاؤں؟ اسکان تو منیشا کی امانت ہے، میں نے تو انہیں صرف ایک امانت سمجھ کر ہی قبول کیا۔ وہ بے بسی سے بولی، ایسے زندگی نہیں گزرتی میرے بچے، یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں ہے جہاں یہ سب چلے گا۔ ایک مرد اور عورت کو ہمیشہ ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شمشاد بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا تو انشرا خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ممانی کا مان رکھنے کی خاطر اگلے چند دنوں میں انشرا نے اسکان سے ضرورت کی حد تک بات کرنا شروع کر دی تھی۔
لیکن ان دونوں کے درمیان کی وہ برفانی سرد مہری اب بھی برقرار تھی۔ شادی کو اب 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اسکان کے چہرے پر بھولے سے بھی کبھی کوئی مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ آج جب وہ رات گئے گھر لوٹا تو حد سے زیادہ نڈھال اور بے چین لگ رہا تھا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ کمرے میں آ کر کپڑے چینج کیے بغیر ہی بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے شوز بھی نہیں اتارے تھے۔ انشرا جو ابیحہ کو سلا کر فارغ ہوئی تھی، اسکان کی یہ حالت دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ اسکان، اسکان، اس نے 2-3 بار دھیمی آواز میں پکارا مگر اسکان ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید تھکن اور سرخی دیکھ کر انشرا نے گھبرا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ اسکان کا پورا وجود تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی، اس کے شوز اتارے اور اسے کمفرٹر اڑھا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جوار ماموں کی مدد سے فیملی ڈاکٹر کو گھر بلا لائی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تیز بخار کے پیش نظر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے کی تاکید کی۔ اب کٹھن رات شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف انشرا روتی ہوئی ابیحہ کو سنبھال رہی تھی اور دوسری طرف وہ اسکان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ 3 بجے کے قریب جب ابیحہ گہری نیند سو گئی تو انشرا دوبارہ اسکان کے پاس آئی۔ اسکان اب کافی پرسکون تھا اور سینے پر ہاتھ رکھے گہری نیند سو رہا تھا۔ انشرا نے اس کے ماتھے سے پٹی ہٹائی اور اس کے چہرے پر جھک کر ہولے سے بولی، اسکان، اٹھیے نا، میڈیسن کھا لیجیے کچھ کھا کر۔ اس کی آواز سنتے اسکان نے نیموا آنکھیں کھولی۔ انشرا کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر بخار کی مدہوشی میں اس نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا اور انشرا کی کمر میں ڈال کر اسے کھینچتے اپنے اوپر گراتے اپنا چہرہ اس کے ریشمی بالوں میں چھپا گئے۔ انشرا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے اپنی دھڑکنیں کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپی مگر اسکان کی گرفت بخار کے باوجود لوہے کی طرح مضبوط ہے۔ میں بہت ادھورا ہوں تمہارے بنا میری جان۔ اسکان نے بخار کی تپش اور مدہوشی میں ڈوبے لہجے میں ہولے ہولے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں بلا کا سوز تھا۔ بہت محبت کرتا تم سے، بہت زیادہ۔ میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی سے عشق کا تصور ہی نہیں کیا۔ وہ اسے خود میں سموتے ہوئے گویا اپنے دل کا سارا سچ اگل رہا تھا۔ انشرا اسکان کے اسی طرف پر کرب سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کے اندر ایک ہولناک طوفان اٹھا۔ تو آج آپ مجھ میں منیشا کو تلاش کر رہے ہیں؟ یہ سوچتے اس کا دل پھٹ گیا۔ اس نے اپنی سسکیاں دبانے کے لیے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ وہ اندر سے تڑپ رہی تھی مگر بخار میں تپتے ہوئے اسکان کی حالت دیکھ کر وہ اس بار اس سے الگ نہیں ہوئی اور اسکان مدہوشی میں اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ اسکان انشرا پر اپنی ساری شدتیں لٹا کر بالکل پرسکون ہو کر گہری بے خبر نیند کی وادیوں میں گم تھا۔ دوسری طرف انشرا کا پورا وجود زلزلے کی زد میں تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، فریش ہوئی اور پھر کچن میں جا کر ابیحہ کے لیے دودھ بنا کر لائی اور اسے پلانے لگی۔ وہ پوری رات اس نے جاگتے ہوئے اسی طرح صوفے پر بیٹھے گزار دی تھی۔ باہر خاموشی تھی مگر اس کے اندر ایک شور تھا۔ اس کا دل بری طرح کڑ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر احساس جرم اپنے گرفت میں لے رہا تھا کہ وہ منیشا کی جگہ لے چکی ہے۔ اگلے دن صبح جب اسکان کی آنکھ کھلی تو رات کا سارا منظر اس کے ذہن کی اسکرین پر لہرا گیا۔ بخار ٹوٹ چکا تھا اور اس کے پورے وجود میں انشرا کے قرب کا ایک سحر انگیز سرور دوڑ رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا، فریش ہوا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آیا۔ انشرا وہاں صوفے پر بیٹھی ابیحہ کو فیڈر پلا رہی تھی۔ اسکان کے چہرے پر ایک چمک تھی۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انشرا نے اس کے آنے کو شدت سے محسوس کیا مگر اس نے غیر محسوس انداز میں اپنا رخ بدلا اور تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ اسکان نے اس کا یہ گریز بہت اچھی طرح محسوس کیا۔ اس کے دل کو جیسے ایک ٹھیس لگی مگر اس نے اپنا سر جھٹکا اور ماحول کو نارمل کرنے کے لیے پاس بیٹھی شمشاد بیگم سے باتیں کرنے لگا۔ جب وہ ناشتہ کر کے آفس کے لیے اٹھنے لگا تو انشرا کے پاس آ کر رکا۔ شام کو تیار رہنا انشرا، رات کو ہم ڈنر کے لیے باہر چلیں گے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ انشرا نے تڑپ کر ایک سرد اور کاردار نگاہ اس پر ڈالی مگر سب کے سامنے تماشا بنانے سے گریز کرتے ہوئے وہ بنا کچھ بولے ابیحہ کو گود میں اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے اس کا ضبط جواب دے گیا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، ایسے بیہیو کریں جیسے رات کا ان کا کچھ یاد ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اتنے نارمل کیسے بن رہے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں کڑنے لگے۔ پھر اس نے غصے سے اپنا سر جھٹکا اور ابیحہ کے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالنے لگے۔ شام کو وہ اسکان کے آنے سے پہلے تیار ہو کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی اور دوپہر میں شمشاد بیگم نے بھی اسے کئی بار پیار سے کہا تھا کہ وہ اسکان کا دل نہ دکھائے اور ڈنر کے لیے تیار ہو جائے۔ تبھی اسکان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بلیک 3 پیس میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ابیحہ کو مما کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دونوں ڈنر کے لیے چلتے ہیں، اسکان نے اپنی گاڑی کی چابی میز پر سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ابیحہ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، انشرا نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ یار یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ ہم دونوں سکون سے ڈنر کرنا چاہتے ہیں اور بچی کو اگر اس کی دادوں کے پاس چھوڑ دیں گے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اسکان نے تھوڑا جھنجلا کر کہا۔ پرابلم ہے،
یہ بچی میری ذمہ داری ہے اور میں اسے کسی پر بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی. یہ میرے بغیر بالکل نہیں رہ سکتی. انشرا کا لہجہ سخت ہو گیا. 2 گھنٹے کی بات ہے انشرا، اتنی دیر تو وہ سو ہی جائے گی. اسکان نے سمجھانا چاہا. میں نے کہہ دیا نا کہ ابھی ساتھ جائے گی تو بس جائے گی. اس کے ضدی اور کھردرے انداز پر اسکان نے گہرا سانس بھرا اور ہار مانتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا. کچھ دیر بعد وہ لوگ ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے، مگر انشرا کا رویہ حد سے زیادہ سرد تھا. اس نے کھانا صرف برائے نام ہی پلیٹ میں ڈالا تھا اور ابھی بھی پہلی بار اس طرح کسی پبلک پلیس پر آئی تھی، اس لیے وہ بار بار روئی جا رہی تھی اور انشرا سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا. تم کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ انشرا. چلیں ایسا کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں. اسکان نے پیار سے کہتے ہوئے چمچ میں رائس بھرتے اور انتہائی محبت سے اس کے لبوں کے قریب لے گیا، جسے انشرا نے شدید ناگواری سے اپنے چہرے کو پیچھے ہٹاتے ہوئے رد کر دیا. پلیز میرے ساتھ یہ سب ناٹک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی بے رخی سے یا آپ کے اگنور کرنے پر میں ابیحا کو اگنور کروں گی تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ میری عزیز جان سہیلی کی بچی ہے. وہ غصے سے بولی. ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے محبوب کی بھی تو بیٹی ہے نا. اسکان نے اس کے سرخ ہوتے رخسار کو چھونے کے لیے شرارت سے ہاتھ بڑھایا. اس کا یہ کہنا تھا کہ انشرا کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اس نے غصے سے اسکان کو ہاتھ جھٹکا اور اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگے. بس کر دیا اسکان، آخر کتنا ذلیل کریں گے آپ مجھے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے. کیا رات کو جو ذلیل کیا وہ کافی نہیں تھا؟ ذرا سا بھی ملال نہیں آپ کے چہرے پر کہ آپ نے رات کو مجھے منیشا سمجھ کر استعمال کیا، مجھ پر وہ جھوٹی محبتیں لٹائیں، اپنی ہوس پوری کی اور اب یہاں بیٹھ کے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. اس کا ایک لفظ درد اور کرب میں ڈوبا ہوا تھا. پھر وہ اسکان کو جواب دینے کا موقع دیے بغیر غصے اور روتے ہوئے جھٹکے سے اٹھی. ابیحا کو گود میں اٹھایا اور ریسٹورینٹ سے باہر نکل گئی. اسکان بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا. گھر واپسی کے پورے راستے میں انشرا گاڑی کے ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل آنسو بہاتی رہی، جبکہ اسکان کے اعصاب بری طرح تنے ہوئے تھے اور وہ خاموشی سے اسٹیئرنگ پر گریس مضبوط کی گاڑی چلا رہا تھا. کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ چکے تھے. کمرے میں پہنچتے انشرا نے ابیحا کو بیڈ پر لٹایا. تبھی اسکان نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتا ہوا وارڈروب کے پاس لے آیا. یہ کیا بدتمیزی ہے اسکان، چھوڑے مجھے، وہ چلائے. اسکان نے کچھ کہے بغیر اپنے لاکر کے پاسورڈ درج کیا اور اندر سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی. جب اس نے وہ ڈبیا کھولی تو انشرا کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا. اس کے اندر چاندی کی وہ پائل تھی جو آج سے 3 سال پہلے یونیورسٹی کے دنوں میں انشرا کے پاؤں سے کہیں گر گئی تھی اور وہ اسے گھما ہوا سمجھ کر بھول چکی تھی. اسکان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. اس نے انشرا کا نازک پاؤں اٹھا کر اپنی تھائی پر رکھا اور نہایت محبت سے وہ پائل اس کے پاؤں میں پہنانے لگا. میرے پاس تمہاری اس نشانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا انشرا. میں نے اسے تب سے سنبھال کر رکھا جب یونیورسٹی کے فیئر پارٹی تھی اور یہ تمہارے پاؤں سے گری تھی. کئی بار سوچا کہ تمہیں لوٹا دو مگر نہ جانے دل میں کیا تھا. میں راتوں کو اکیلے بیٹھ کر اس پائل کو چھو کر شاید تمہیں محسوس کرتا تھا. وہ نرم لہجے میں بولتا جا رہا تھا. پھر اس نے پائل کا ہک بند کیا اور انشرا کے پاس بیٹھتے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا. یقین کرو انشرا، کل کی رات میں تمہیں منیشا سمجھ کر تمہارے قریب نہیں آیا تھا. مجھے میری وہ طلب رات کو تمہارے قریب لائی تھی جو برسوں سے میرے اندر دبی ہوئی تھی اور جو ہمارے نکاح کے بعد مزید شدت اختیار کر گئی ہے. بہت محبت کرتا تم سے، بہت زیادہ. وہ جذب کے عالم میں بولتا جا رہا تھا. انشرا ساکت بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اسکان اپنی محبت کی بے قراریوں کی مزید داستان سنا رہا تھا. خدا گواہ ہے میں نے منیشا کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی. میں اس کے ساتھ مخلص تھا، لیکن اس دن جب تم 5 سال بعد پاکستان واپس آئے تو میں پاگل ہو گیا تھا. میں خود پر اختیار کھو رہا تھا. میں پل پل مر رہا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں دل میں تمہاری چاہ رکھ کر کہیں منیشا کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کر دوں. اسی لیے اس دن میں نے جان بوجھ کے وہ سب غلط اور کڑوے الفاظ بولے تھے جو تم نے سنے تھے. میں تمہیں خود سے بدزن کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا تھا. میں نے کبھی تمہیں پانے کی چاہ نہیں کی تھی. میں خود ہی اپنی اس ممنوعہ محبت کی آگ میں جلتا رہا، سلگتا رہا. لیکن اب میں تھک چکا انشرا. میں تمہیں پانا چاہتا، تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں. پلیز یہ مت سمجھو کہ میں کوئی بے وفائی کر رہا ہوں یا اپنی ہوس پوری کر رہا ہوں. پلیز مجھے قبول کر لو. وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکائے رو رہا تھا. اس کے آنسو انشرا کے رخساروں کو بھگو رہے تھے. اس نے روتے ہوئے اسکان کو پیچھے دھکیلا، بیڈ سے اٹھی اور بھاگ کر خود کو واش روم میں بند کر لیا. اسکان نے جلدی سے اٹھ کر واش روم کے دروازے پر دستک دی. انشرا خدا کے لیے باہر آؤ، میری بات سنو، پلیز اس طرح خود کو اذیت مت دو. مگر اندر سے اس کے صرف رونے کی آواز آ رہی تھی. آخرکار اسکان نے ایک لمبا سانس لیا اور ہارے ہوئے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے انشرا، اگر میری موجودگی تمہیں اتنی اذیت دے رہی ہے، اگر تم میرا سامنا نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا. میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں، تم پلیز باہر آ جاؤ. کچھ دیر بعد باہر کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو انشرا کو یقین ہو گیا کہ وہ چلا گیا. وہ واش روم سے باہر آئی، اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور ابیحا کے پاس آ کر لیٹ گئی. مگر اسکان کے وہ الفاظ اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہے تھے.
وہ اسی محبت کے لیے تو حیات ترستی تھی اور آج وہ محبت اس کی جھولی میں تھی، مگر وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کیا وہ منیشا جیسی مخلص دوست کے ساتھ غداری کر رہی ہے۔ پوری رات اس کے سسکتے ہوئے گزری۔ اگلے دن جب شمشاد بیگم نے انشرا کا مرجھایا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تو پیار سے وجہ پوچھی۔ انشرا نے روتے ہوئے اپنے دل کا سارا غبار، اسکان کا اعتراف اور اپنا احساس جرم ان کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ شمشاد بیگم دھیمے سے مسکرا دی۔ تم جانتی ہو انشرا بیٹا، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے مرد کو ایک سے زیادہ نکاح کی گنجائش کیوں دی ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں یہ وسعت اور گنجائش رکھی ہے کہ وہ ایک محبت کو اس کی جگہ سے ہٹائے بغیر دوسرے سے بھی سچی محبت کر سکتے ہیں۔ اور یہاں تو اس کی بیوی تو دنیا سے جا چکی ہے، اب وہ اس کی محبت کو ایک کونے میں رکھ کر دوسری محبت کرنے کا حق رکھتا ہے، دوبارہ سے اپنی زندگی کو جینے کا حق رکھتا ہے۔ اور تم تو اس کی پہلی اور سچی محبت ہو، تم کوئی اپنے دوست کے ساتھ بے وفائی یا غداری نہیں کر رہی۔ اگر تم اسی طرح گلٹی فیل کرتی رہی تو زندگی کو آگے کیسے جیو گی؟ منیشا کا اس دنیا سے ناتا ٹوٹ چکا ہے، وہ اب تمام دکھوں تکلیفوں سے دور اپنے اللہ کے حضور ہے۔ وہاں پر تو اللہ نے دلوں میں ویسی لامتناہی وسعتیں پیدا کر دی ہوں گی۔ اپنے لیے دعا کرو، اسکان کے لیے کرو اور منیشا کے لیے کرو کہ اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ یہ سوچ کر اپنی زندگی کو مت روکو میرے بچے کہ وہ منیشا کا شوہر تھا اور اس کی امانت ہے۔ اپنی سچی محبت کو باہیں کھول کر ویلکم کرو اور اللہ پاک سے دعا بھی کرو کہ اللہ پاک جنت میں تمہیں بھی اور اسے بھی اسکان کی شریک حیات بنائیں۔ شمشاد بیگم کی باتیں انشا کے دل میں اترتی چلی گئیں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے سوچنے لگی کہ واقعی حقیقت ہی تو یہی تھی۔ وہ جسے بے وفائی اور غداری سمجھ رہی تھی وہ تو دنیا کا دستور تھا جو اکثر ہماری نظر کو سچ نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کس کا عمل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا اور ان کی زندگی میں کبھی دوسرا نکاح نہ کیا، مگر ان کی وفات کے بعد انہوں نے دوسرے نکاح بھی کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہمیشہ یاد بھی رکھا، اور جب بھی یاد کیا محبت اور احترام سے کیا۔ میں بھی تو یہ کر سکتی ہوں۔ انشرا نے دل میں ایک عزم کیا، میں اپنے اور اسکان کے بیچ سے منیشا کو نکالے بغیر اس کی یادوں کو زندہ رکھ کر اس کی بیٹی کو اپنی ممتا کا پورا پیار دے کر اسکان کے ساتھ ایک نئی اور سچی زندگی شروع کر سکتی ہوں۔ اور اگلی رات کو جب وہ تیار ہو کر انتظار کر رہی تھی مگر وہ نہیں آیا تو وہ خود ہی کمرے سے نکلی اور سیدھی اسٹڈی روم کی طرف بڑھی، جہاں اسکان آج بھی اندھیری میں اکیلا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی اور اسکان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھ اسکان کے مضبوط کندھوں پر رکھ دیے۔ اسکان نے چونک کر جھٹکے سے سر اٹھایا اور پیچھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رات بھر نہ سونے کی وجہ سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، مگر سامنے انشرا کو اس روپ میں دیکھ کر وہ سحر زدہ رہ گیا۔ انشرا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی اور انتہائی لاڈ اور حق سے اسکان کی گود میں بیٹھ گئی۔ کیا پوری رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے اسکان صاحب؟ اور کیا آگے کی پوری زندگی بھی اسی طرح اداسی میں چلے گی؟ پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ آپ کی بیوی آپ کی منتظر ہے؟ اس نے اسکان کے بکھرے بالوں میں اپنی نرم انگلیاں چلاتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ پھر وہ اس کے اور قریب ہوئی اور آہستہ سے اپنے لب اس کے پیشانی پر رکھ دیے۔ اسکان جیسے ساکت و جامد ہو چکا تھا، اسے لگا جیسے وہ کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہا ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ چلیں اب جلدی سے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیجیے نا۔ اس نے اسکان کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر سرگوشی کی۔ یہ سننا تھا کہ اسکان کی دنیا بدل گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے مضبوط بازو انشرا کے گرد حمائل کیے، اسے پوری طاقت سے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور پھر اس کے ریشمی بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر زاروں قطار رو دیا۔ یہ ہجر کے خاتمے کے آنسو تھے۔ مسٹر روندو، اب چلیے بھی، ہماری بیٹی ابیہا اٹھ جائے گی۔ انشرا نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اسکان نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ اس کے چہرے پر مہینوں بعد ایک سچی اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے انشرا کو اسی طرح اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں اب خوشیوں کا ایک نیا جہان آباد ہونے والا تھا، جہاں ان کی ادھوری محبت اب کامل ہونے والی تھی۔ ختم شد۔